قد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فاتقوا الله واجملوا في الطلب وتوكلوا عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، ہمارا اور آپ کا بحیثیت مومن صاحب ایمان ہونے کی حیثیت سے یہ عقیدہ ہے اور یہ یقین ہے کہ اصل کاریگر اور اصل کام کرنے والا حقیقت میں اللہ رب العزت، اور ہمارا اور آپ ہی کا نہیں بلکہ مکہ کے مشرک اور کافر بھی اس کا اعتراف اور اقرار کیا کرتے تھے. قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ نہیں نہ معلوم کتنی جگہوں پر اسے نقل کیا ہے اور بیان کیا ہے، اور ان کے اس اعتراف اور اقرار کو اللہ رب العزت نے جا بجا بیان فرمایا ہے. ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ اس آسمان کو، زمین کو کس نے پیدا کیا ہے اور کس نے بنایا ہے، خالق کون ہے، کریٹر کون ہے، ان کا کون ہے جس نے اس سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے اور ہمارے اور آپ کے کام میں لگا رکھا ہے، اور ہر ایک اپنے وقت پر نکلتا اور چلتا ہے، اور ہر ایک کا ایک دائرہ کار ہے، ایک اس کی حد ہے، ایک لمیٹیشن ہے جس پہ وہ رہتا ہے، اس سے باہر نہیں نکلتا ہے. آخر یہ کون کر رہا ہے؟ یہ سوال آپ ان کفار سے کریں، یہاں کے مشرکین سے کریں اور پوچھیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ان کا جواب بھی یہی آئے گا. یقیناً وہ یہی کہیں گے کہ یہ اللہ ہے، اللہ ہی کرتا ہے. تو جب انہیں اس کا اعتراف تھا تو ہم اور آپ تو صاحب ایمان ہیں، ہم اور آپ صاحب اسلام ہیں. ہمارا اور آپ کا یہ ایمان اور عقیدہ اور یقین کیوں نہیں رہے گا کہ یہ سارے کارنامے اللہ رب العزت انجام دے رہا ہوتا ہے؟ اسباب جو ذرائع ہیں وہ ذرائع ہی ہیں، جو اسباب ہیں وہ اسباب ہی ہیں. باقی اسباب کی تاثیر اور اسباب میں اثر ڈالنے والا یہ اللہ رب العزت ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. وہی چاہتا ہے، کسی سبب کو مؤثر بناتا ہے، اسی کی مشیت جب شامل حال ہوتی ہے تو کوئی سبب اور کوئی چیز کارگر ثابت ہوتی ہے، اور اسی کی مشیت اور اسی کا ارادہ جب وہاں سے نکلتا ہے تو وہی چیز ناکارہ ثابت ہو جایا کرتی ہے. اور بارہا ایسا ہوتا رہتا ہے اور ہوا ہے. ہم اور آپ اگر دیکھتے ہیں غور سے، حقیقت کو پرکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم اور آپ بھی اسے دیکھتے ہیں اور اس کا اظہار اور اعتبار بھی کرتے ہیں کہ ہاں یقیناً کوئی اور طاقت ہے جو یہ کارنامہ انجام دے رہی ہے، کوئی اور طاقت ہے جو ان چیزوں کو انجام دے رہی ہے. ایک شخص ایسا ہے جو مرنے کے قریب ہے، بظاہر سارے اسباب و ذرائع جواب دے رہے ہیں، ڈاکٹر بھی کہہ دیتے ہیں کہ اسے لے جائیے، بچنے والا نہیں ہے، لیکن اس کی موت نہیں لکھی ہوئی ہوتی ہے. اللہ نے ابھی اس کو لے جانا نہیں چاہا ہے،
تو پھر ان کے انکار پر بھی اور ان کے جواب پر بھی اللہ اسے بچا کر کے رکھتا ہے، اور وہ شخص بالکل پوری طرح سے صحیح سالم اور مضبوطی کے ساتھ زندگی میں واپس چلا آتا ہے۔ اور ایک شخص ہنستا اور کھیلتا ہے جسے دیکھ کر کے ہمیں گمان بھی نہیں جاتا ہے، اور گمان غالب تو چھوڑ دیجیے، خیال بھی نہیں جاتا ہے کہ یہ شخص ایسے چلا جائے گا، وہ ایسا ہنستا کھیلتا اچانک سے چل دیتا ہے کہ اکثر لوگ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ابھی کل ہی ملاقات ہوئی تھی اور پرسوں ہی ملاقات ہوئی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ سارے کارنامے جو انجام دے رہا ہے وہ کوئی اور ہے جو کہیں اور سے ڈور ہلا رہا ہے اور چلا رہا ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا انہ هو اضحک وابکى وانہ هو امات واحیا وانہ خلق الزوجین الذکر والانثى من نطفة اذا تمنى، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی جب چاہتا ہے جسے جہاں چاہتا ہے، جس کو دو لوگوں کے ذریعہ سے دنیا میں لانا چاہتا ہے وہ لے کر کے آتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اگر کسی کو لانا ہے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں، اگر کسی کو جانا ہے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں، اگر کسی کو روکنا ہے تو اسے کوئی لے جانے والا نہیں۔ یہ کارنامہ انجام دینے والا صرف اور صرف میرا رب اور اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اسباب ہیں، تاثیرات اس کے ہاتھ میں ہے، اسباب ہیں، اثر اس کے قبضے میں رکھا ہوا ہے، اسباب اور ذرائع ہیں، اثر اس نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ یہی آگ ہے، جب وہ چاہتا ہے تبھی وہ جلاتی ہے، اور نہیں چاہتا ہے تو آگ نہیں، آگ کا گولا نہیں، پورا آگ کا پہاڑ بھی قائم کر دیا جائے اور پورا آگ کا پہاڑ تیار کر دیا جائے پھر بھی وہ ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور یہ دکھایا اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کر کے پورے ذرائع اختیار کر لیے گئے، حتیٰ کہ آپ کو جس رسی میں باندھ کر کے ڈالا جاتا ہے وہ رسی بھی جل کر کے خاک ہو جاتی ہے، لیکن آپ کے کسی بال پر کوئی ذرہ برابر اثر نہیں پڑتا ہے، کیونکہ ادھر سے وہ جو ذریعہ ہے اور جو ذریعہ میں تاثیر ڈالنے والی ذات ہے اس نے وہ چیز کو کھینچ رکھا تھا، اور اس کی مشیت شامل حال نہیں تھی، جس کی وجہ سے آگ تو تھی لیکن اس نے جلانے کا کارنامہ انجام نہیں دیا۔ اللہ رب العزت کا آرڈر آ چکا تھا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ یہی پانی ہے جس کی صلاحیت ہے تبرید، جس کا کام ہے ٹھنڈا کرنا، جس کا کام ہے ٹھنڈک پہنچانا، لیکن اسی وقت تک ہے جب وہ چاہے ٹھنڈا کرے۔ یہی دریا ہے جس کا کام ہے جو تیرنا نہیں جانتا اسے ڈبا دینا، اور جو تیرنا جانتا ہے اسے پار لگا دینا، لیکن وہی جب چاہتا ہے تو اسی دریا میں نہ معلوم کتنوں کو غرق کرتا ہے اور نہ معلوم کتنوں کو نکال کر کے باہر لے کر کے چلا جاتا ہے۔ اس سے یہ بات صاف نکل کر کے آتی ہے کہ اسباب کی جو تاثیر ہے وہ کہیں اور سے ہے، کوئی اور چلا رہا ہے، کوئی اور ڈیل کر رہا ہے، کسی اور کے قبضے قدرت میں ہے، فاعل حقیقی کوئی اور ہے جسے ہم اور آپ اللہ کہتے ہیں، جسے ہم اور آپ اللہ پکارتے ہیں۔ اسی وجہ سے شریعت نے ایسے عنوان اختیار کرنے سے بھی منع کیا ہے جس سے یہ لگے کہ کوئی اور یہ کارنامہ انجام دے رہا ہے۔ مثلا کوئی یہ کہے کہ آپ لوگ اولاد پیدا کریں، کوئی یہ کہے کہ ماں باپ اولاد پیدا کریں، تو یہ ایسا لفظ استعمال کرنا یہ بے ادبی ہے اور یہ غلط طریقہ ہے، کیونکہ پیدا کرنے کا کام یہ اللہ کا ہے، ماں باپ کا کام پیدا کرنا نہیں ہے، ماں باپ کا کام مل جانا ہے، ماں باپ کا کام ملاقات کرنا ہے، اس پہ اولاد دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ اگر یقین نہ ہو، نہ معلوم کتنے ایسے ہیں جن کی شادیاں ہوئے 20 سال ہو گیا ہے، 25 سال ہو گیا ہے، 30 سال ہو گیا ہے، کتنے ملتے رہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اولاد نہیں ہے دعا کیجیے، اور جو بھی دوائیں ان کے ممکن ہیں انہوں نے وہ استعمال کر ڈالی ہیں، جو بھی ذرائع اور اسباب ہیں انہوں نے وہ اختیار کر لیے ہیں، اور نہ معلوم کتنی محنت بیچارے کرتے ہیں اسباب اور ذرائع کے اعتبار سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نہیں تو نہیں، کیونکہ رب کا اشارہ نہیں اس لیے کوئی اولاد ملنے والی نہیں ہے، اور اگر اس کا اشارہ ہے لوگ نہیں چاہتے ہیں پھر بھی اللہ نواز دیا کرتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے، تمام چیزیں اسی کے قبضے قدرت میں ہے، زمین اور آسمان کی ملکیت اسی کے قبضے قدرت میں ہے، ساری چیزیں اسی کے قبضے میں ہیں۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بیٹا عطا کرتا ہے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، جسے چاہتا ہے جوڑے جوڑے عطا کرتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہتا ہے زندگی بھر باز رکھتا ہے، کوئی دوا اور کوئی دعا اور کوئی تدبیر کارگر ثابت نہیں ہوتی، پوری زندگی یوں ہی گزر جاتی ہے۔
ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں. لکھنؤ میں ایک حکیم صاحب تھے, تو ان کے یہاں حکیمائن کو کوئی حافظ جی سے شادی کر لیتا ہے تو حافظائن ہو جاتی ہے, کوئی مفتی سے شادی کر لے تو مفتیائن ہو جاتی ہے فری میں, کوئی ڈاکٹر صاحب سے شادی کر لے تو ڈاکٹرائن ہو جاتی ہے, کوئی انجینئر صاحب سے شادی کر لے تو انجینئرائن ہو جاتی ہے, حاجی سے شادی کیا تو حجیائن ہو گئی, صوفی سے شادی کیا تو صوفیائن ہو گئی, پیر سے شادی کیا تو پیرانی صاحبہ ہو گئی. فری میں ملتا ہے سب ان کو ہوتا, پھر بھی یہ خوش نہیں رہتی عام طور پہ. بہرحال تو حکیم جی کے یہاں 17 لڑکے ہوئے, 17 لڑکے. حکیمائن نے کہا کہ اب بہت ہو گئے, اللہ نے بہت دے دیا ہے, اب ایسا کریں کہ آپ تو حکمت کرتے ہیں, بہت بڑے حکیم ہیں, سب کو دوائیں دیتے ہیں, کوئی دوا بتائیں ہم بھی استعمال کر لیں. اب یہ 17 بہت ہیں, اس سے آگے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حکیم جی نے کہا کہ بھائی فلاں باکس میں فلاں جگہ دوا رکھی ہوئی ہے, آپ اسے استعمال کر لیں تاکہ اگلے سال اولاد نہ ہو. انہوں نے دوا کھا لی, نتیجہ یہ نکلا کہ ابھی تک ایک بچے ہوتے تھے, اگلے سال 2 لڑکے ہو گئے. اب حکیمائن برف پڑی حکیم جی کے اوپر اور کہنے لگی کہ آپ بھی مذاق کرتے ہیں, بھائی آپ کو یہی کھلانا تھا جس سے اولاد ہو رہی ہے تو نہیں کھلائے ہوتے, ایک کو ہر سال آتے تھے, اس سال 2 آئے ہیں. تو حکیم جی نے کہا بھائی میں نے تو وہی دوا بتائی تھی, اس میں گڑبڑ کہاں سے ہو گیا. بہرحال اس مرتبہ انہوں نے یہ کیا کہ اپنے ہاتھ سے باقاعدہ نکال کر کے لائے اور 1 گولی کے بجائے ان کو 2 گولی دی. کہا لیجیے اس مرتبہ ڈبل ڈوز, تاکہ ایک دم بین لگ جائے, کوئی شک شبہ نہ رہنے پائے. اور دیکھو اس پہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ, جو 2 گولی ہم نے کھلائی ہے اس کے ڈبے پہ لکھا ہوا ہے اس کے کھانے سے بچے کی پیدائش رک جاتی ہے, بندش لگ جاتی ہے. باقاعدہ دکھا کر کے ان کو ڈبل ڈوز دیا گیا. اور جب سال گزرا تو اس مرتبہ 3 لڑکے. للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. جسے چاہتا ہے پھر باج بنا کر کے رکھتا ہے. اب آگے سنیے, اللہ کا کرنا ایسا ہوا, طاعون آیا, جیسے یہ وبا چل رہی ہے, کچھ وبا ہے, کتنی ہے, کیا ہے, اللہ حفاظت فرمائے. بہرحال بہت زیادہ اس میں پڑھنا نہیں چاہیے, حفاظت کی دعا مانگنی چاہیے, بہت تحقیق میں مت رہا کریں. تو طاعون آیا تو 22 کے 22 بچے ان کے شہید ہو گئے. اس طاعون میں 22 کے 22 اللہ نے اٹھا لیے. اب کیوں اٹھایا مسئلہ تو وہی جانتا ہے. 22 کے 22 ان کا صفایا ہو گیا. پھر زندگی بھر حکیم جی دوا دیتے رہے اور حکیمائن دوا کھاتی رہی, ایک بھی ان کے بچے نہیں ہوئے, ایک بھی بچیاں نہیں ہوئی, کوئی اولاد نہیں ملی. پوری زندگی یہ کسر رہی, یہ تڑپ رہی کہ کوئی ایک بچہ یا بچی اللہ دے دیتا, لیکن نہیں ملی. اللہ جو نوازتا ہے, اللہ جو دیتا ہے, اللہ جو عطا کرتا ہے, اس پر شکریہ ادا کرتے ہوئے لیجیے اور بنا وجہ کے اعتراض یا اس طرح کی حرکتیں مت کیجیے, اور نتائج بہت بھیانک نکل سکتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے یہ کام ہمارا ہے. والدین مل سکتے ہیں, والدین ملاقات کر سکتے ہیں, والدین دوا کھا سکتے ہیں, والدین دوا لے سکتے ہیں, میڈیسن کا انتظام کر سکتے ہیں, لیکن انہیں یقین کرنا چاہیے دینے والا کوئی اور ہے, لینے والا کوئی اور ہے, عطا کرنے والا کوئی اور ہے. جو زندگی دیتا ہے وہ کوئی اور ہے, جو زندگی لیتا ہے کوئی اور ہے, جو صحت دیتا ہے کوئی اور ہے, جو صحت چھینتا ہے کوئی اور ہے, جو مالدار بناتا ہے کوئی اور ہے, جو مالداری سے واپس لاتا ہے کوئی اور ہے, جو بھیک منگا بنا کر کے کٹورا تھماتا ہے کوئی اور ہے. عزت کا مالک بھی وہی ہے, ذلت کا مالک بھی وہی ہے, سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں ہے. تمام تاثیرات اس نے لے رکھی ہے. یہ اسباب اور یہ ذرائع ہم اور آپ اختیار کریں, لیکن ایک دائرے میں رہتے ہوئے اسباب کو اسباب ہی سمجھیں. یہ نہ سمجھیں کہ اس کے ذریعے سے کام چلے گا. اسباب کو حقیقت نہ سمجھیں. ایک دوا لے رہے ہیں, یہ سمجھیں کہ یہ پیٹ میں جانے کے بعد شفا دینا اسی کا کام ہے. اگر چاہے گا تو یہ شفا دے گی, اور اگر نہیں چاہے گا تو پھر یہی ہماری موت کا سامان بنے گی. کتنے کو میں ایسا جانتا ہوں ان کو انجیکشن دیا گیا تاکہ یہ ہائی ڈوز کا انجیکشن ہے اور ان کی زندگی واپس آ جائے, لیکن انجیکشن کر گیا اور وہ دنیا ہی سے چلے گئے. اور
کتنے ایسا لگا کہ جانے والے ہیں، لیکن وہ چلے آئے واپس، کیونکہ رب نے انہیں رکھنا تھا، رب نے انہیں بچانا تھا۔ یہ عام طور پہ اللہ ہمیں اور آپ کو دکھاتا رہتا ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، اللہ سے ڈرو، طلب میں اجمال اختیار کرو، اتنا ہی طلب کرو جتنا ہم نے کہا ہے، اسباب اتنے ہی اختیار کرو جتنا ہم نے کہا ہے، ذرائع اتنے ہی اختیار کرو جتنا ہم نے کہا ہے، ذریعہ اتنے ہی لے کر کے چلو جتنا ہم کہتے ہیں، پھر اس کے بعد کرنا کیا ہے، وتوکلوا علیہ، اسی پر بھروسہ رکھنا ہے، اسی پر اعتماد رکھنا ہے، مؤثر حقیقی اسی کو سمجھنا ہے، فاعل حقیقی اسی کو سمجھنا ہے۔ آپ کے اسباب جواب دے رہے ہیں، پھر بھی آپ کہیے ربا تو قادر مطلق ہے، تو پھیر سکتا ہے، تو بدل سکتا ہے، آپ کے پاس سارے اسباب بھرے پڑے ہیں، پھر بھی یہ کہیے ربا تیرے ہی قبضے قدرت میں ہے، تو ہی ادھر سے ادھر کرنے والا ہے، یہ اسباب ہمارے کچھ کرنے والے نہیں، یہ ایک ذریعہ ہے، کرنے والا تو ہے۔ یہ انبیاء کرام سمجھتے ہیں، توحید بھی کامل وہی سمجھتے ہیں، حقیقت بھی قاعدے سے وہی سمجھتے ہیں، کون تصرف کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے، اس کی حقیقت کا ادراک واقعی انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پوری طرح سے سمجھتے ہیں، اور اسی اعتبار سے وہ اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اسباب کو اسباب کے درجے میں رکھتے ہیں، اور اتنے ہی لیتے ہیں جتنا اللہ انہیں اشارہ کرتا ہے، اس سے آگے وہ اختیار نہیں کرتے، اور ہر معاملے میں رب کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں، اور ایسا رجوع کرتے ہیں، اور ایسے انداز سے رجوع کرتے ہیں ہم اور آپ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اور بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ شخص، اور بڑا ہی کامیاب ہے وہ شخص جسے رجوع کرنے کی توفیق مل جائے، جسے ہر معاملے میں اللہ سے مانگنے کا موقع مل جائے، جسے ہر معاملے میں اللہ کی طرف لو لگانے کا موقع ملے۔ یقیناً وہ انتہائی خوش نصیب شخص ہے۔ حضرت زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے، ان کی دعا کو دیکھیے، ان کا طریقہ دیکھیے، مانگنے کا انداز دیکھیے، اسباب اور ذرائع جواب دے رہے ہیں، پھر بھی رب کی طرف رجوع کا طریقہ دیکھیے۔ واقعتاً انبیاء کرام نہ ہوتے، ان کی تعلیمات نہ ہوتی، ان کا طرز نہ ہوتا، ان کا عمل نہ ہوتا، ان کی طرف سے بیان کی گئی باتیں نہ ہوتی، ہمیں اور آپ کو طریقہ بھی نہ ملتا۔ حضرت زکریا کھڑے ہوتے ہیں، اللہ ان کا واقعہ نقل فرما رہا ہے، ان کی دعا کو نقل فرما رہا ہے، ان کے مانگنے کے طریقہ کو بیان فرما رہا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے، کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، جبکہ حضرت زکریا نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا، پوشیدہ طور سے پکارا، بڑی خاموشی سے پکارا، وہ تھے اور ان کا اللہ تھا۔ پکارنے کا پہلا ادب یہ بیان کیا گیا، خاموشی سے پکارا جائے، آہستہ سے پکارا جائے، ہم ہو ہمارا رب ہو، تیسرے کسی کو خبر نہ ہو، ہم ہو ہمارا مالک حقیقی ہو، تیسرا وہاں پر کوئی حائل نہ ہو، ہم ہو ہمارا رب حقیقی ہو، اس سے راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہو۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، معلوم یہ ہوا پکارنے کا پہلا ادب یہ ہے آہستہ سے پکارا جائے، چلایا نہ جائے، بہت زیادہ ہنگامہ نہ کیا جائے۔ دوسری جگہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو گریہ و زاری کے ساتھ اور آہستگی سے پکاریے، خاموشی سے کہیں کنارے میں بیٹھ کر کے مانگیے۔ تو پہلا ادب یہ سکھلایا اذ نادى ربہ نداء خفیا، اور اس کے بعد اب انہوں نے مانگنا شروع کیا۔ قال ربی انی وهن العظم منی، کہتے ہیں میرے مولا میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، ہڈیوں میں گودا نہیں رہ گیا ہے، رنگ روغن نگل چکے ہیں، ہڈیاں جواب دے چکی ہیں۔ ظاہر ہے جس کی ہڈیوں میں گودا نہیں ہوگا اس کے چمڑے کہاں سے ہوں گے، اس کا گوشت کہاں سے ہوگا؟ جس کی ہڈیاں گل چکی ہو، جس کی ہڈیاں پگھل چکی ہو، جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، اس کی باڈی لینگویج کیسے رہ جائے گی؟ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے انی وهن العظم منی، کہنا یہ چاہ رہے ہیں میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، میری عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، اسباب جواب دے چکے ہیں، اعضاء جواب دے چکے ہیں، باڈی لینگویج صحیح نہیں ہے، ہڈیاں چور چور ہونا چاہتی ہیں، گوشت نے چمڑے نے ہڈیوں کو چھوڑ رکھا ہے، بڑھاپا جسم میں طاری ہو چکا ہے۔ انی وهن العظم منی، جس کا یہ حال ہو اس کے اندر کتنی دھمک ہوگی اور اس کے اندر کتنا پاور ہوگا یہ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں واشتعل الراس شیبا، بڑھاپا میرے سر میں اتر چکا ہے، پورا بال سفید ہو چکا ہے۔ یہ اشارہ دیا ظاہری اعتبار سے کمزور ہو، باطنی اعتبار سے کمزور ہو، اندرونی اعتبار سے کمزور ہو۔ پہلے ہی وہ سب کچھ کہتے جا رہے ہیں جو کچھ آگے شاید رب کہہ دیتا۔ اگر وہ پہلے کہتے اے اللہ مجھے ایک اولاد کی ضرورت ہے، اگر وہ پہلے کہتے اے ربا مجھے ایک بچے کی ضرورت ہے، شاید اللہ یہ کہہ دیتا آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، ایسے میں عام طور پہ اولاد نہیں ملتی، شاید اللہ یہ کہہ دیتا آپ کے اندر اب صلاحیت نہیں ہے، اس لیے ہم بچے نہیں دینے والے ہیں، اس لیے اب لڑکا نہیں ملنے والا ہے، اس لیے بچہ نہیں ملنے والا ہے۔ جو اسباب نہیں تھے
اور جن کی بنیاد پہ رب انہیں ریجیکٹ کر سکتا تھا، پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا انی وہن العظم منی، میرے ہڈی کمزور ہو چکی ہے، واشتعل الراس شیبا، میرا بڑھاپا میرے سر میں اتر چکا ہے، انتہائی بوڑھا ہو چکا ہوں، ظاہری اعتبار سے کمزور، باطنی اعتبار سے کمزور۔ پھر بیچ میں جملہ گھسوڑتے ہیں وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میرے ربا میں تجھ سے مانگ کر کے کبھی ناکام نہیں رہا، کبھی نامراد نہیں رہا، کچھ نہ کچھ تیرے در پر سے میں لے کر کے گیا ہوں۔ تو عطا کرنے والا ہے، تو نوازنے والا ہے، تو دینے والا ہے، ہم لوگ لینے والے ہیں، تجھ سے جب مانگا جاتا ہے کچھ نہ کچھ تو دے دیتا ہے، اگر وہی چیز نہیں ملتی ہے سکون تو کم سے کم مل ہی جایا کرتا ہے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، میرے بعد جو لوگ آ رہے ہیں وہ میرے مشن کو آگے نہیں لے کر کے چلیں گے، کار نبوت کو لے کر کے نہیں چلیں گے، وہ میرے کام کو نہیں آگے بڑھائیں گے، اس لیے مجھے ضرورت ہے فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، جتنے اسباب جواب دے سکتے تھے، جس کی بنیاد پہ رب کہہ سکتا تھا یہ سبب تمہارے پاس نہیں ہے، یہ سبب تمہارے پاس نہیں ہے، تم بوڑھے ہو چکے ہو، پھر ان کی اہلیہ باز ہے، ان کی عمر گزر چکی ہے، ان کے بارے میں بھی کہتے ہیں وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میری بیوی باز ہے، ان سے بچہ نہیں پیدا ہو رہا ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہے جتنے اسباب ریجیکٹ کرنے کے ہو سکتے تھے سارا سبب پہلے ہی گرا دیا تاکہ اللہ یہ نہ کہے ایسے میں ہم اولاد نہیں دیتے ہیں۔ سب کچھ خود کہنے کے بعد، سارے سوالات کے جواب دینے کے بعد پھر کہتے ہیں فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اے میرے مولا مجھے کوئی اولاد چاہیے جو میری وراثت لے، جو اس کام کو اٹھائے، جو میرے مشن کو آگے بڑھائے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے اللہ دعا سنتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے اللہ نوازتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے اللہ ان کے سنتا ہے۔ مانگنے کا طریقہ حضرت زکریا نے بتایا، اگر تمہارے پاس سبب نہیں ہے، اگر تمہارے پاس جواب نہیں ہے، اگر تمہارے اعضاء جواب دے رہے ہیں، کمر کی ہڈی چرمرا رہی ہے اور پاؤں میں طاقت نہیں رہ گئی ہے، رب سے کہیے میرے ربا سارے اسباب جواب دے رہے ہیں لیکن پھر بھی تو قادر مطلق ہے، تو راہوں کو پھیر سکتا ہے، تو حالات کو بدل سکتا ہے، تو چنگے لا سکتا ہے۔ تو ہی ہے جس نے حضرت زکریا کو دیا تھا، تو ہی ہے جس نے ابراہیم کو رات کو گلے گلزار بنایا تھا، تو ہی ہے جس نے موسیٰ کو دریا میں راستہ دیا تھا، تو ہی ہے جس نے فرعونی لشکر کو دریا میں ڈبو دیا تھا۔ یہ تیرے کارنامے ہیں۔ حدیث میں آلہ ہو دعا مانگو تو لیچڑ بن جاؤ، اڑ جاؤ اور کہہ دو کہ ربا لے کر کے جائیں گے، بغیر لیے ہم جانے والے نہیں ہیں۔ اور کیسے مانگو؟ پاکیزہ ہو کر کے آؤ اور یقین کے ساتھ مانگو کہ رب مجھے دینے والا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب رجل اشعث اغبرت قدماہ، بہت سے آدمی پراگندہ حال ہوتے ہیں، پراگندہ بال ہوتے ہیں، پوزیشن دیکھ کر کے صحیح نہیں لگتی ہے، دیکھ کے ترس آتا ہے، ہاتھ اٹھا کر کے کہتے ہیں یا ربی یا ربی، اے میرے مولا، اے میرے اللہ، بار بار پکارتے ہیں پھر بھی سنتا نہیں ہے رب، پھر بھی نوازتا ہے نہیں رب، پھر بھی دیتا نہیں ہے رب۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انہیں ملتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ملتا؟ مطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لہ، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی غذا حرام، اس کی کمائی مشتبہ، اس لیے اللہ اس کی دعا نہیں قبول کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کے دربار میں آئے خاموشی سے مانگے، معلوم یہ ہوا کہ اس کے دربار میں آئے اسباب جواب دے رہے ہو، اپنے اسباب شمار کرائے، پھر کہے ربا تجھ سے مانگ کے ناکام نہیں گیا ہوں، تو کچھ نہ کچھ دے دیا کرتا ہے۔ یہ میرا ایک سوال ہے، چھوٹا سا سوال ہے، تو بہت کچھ دینے والا ہے، تو مجھے عطا فرما دے۔ معلوم یہ ہوا اس کے دربار میں آئے پاک صاف ہو کر کے آئے، پاکیزہ غذا کھا کر کے آئے، کسی دنیاوی بادشاہ کے دربار میں، کسی دنیاوی بڑے آدمی کے دربار میں ہم اور آپ جب جاتے ہیں صاف ستھرا لباس پہن کر کے جاتے ہیں، معطر ہو کر کے جاتے ہیں، تیاری کر کے جاتے ہیں، دربار انٹری دیتا ہے، اندر بیٹھنے کی جگہ ملتی ہے۔ اگر ہم آپ گندے لباس میں جائیں شاید انٹری نہ ملے، ہم اور آپ گندے لباس میں جائیں شاید اندر بیٹھنے کی جگہ نہ ملے۔ وہ سب سے بڑا رب ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ تمام لیڈروں کا لیڈر ہے، وہ لارڈ ہے اور گاڈ ہے، اس لیے اس کے در پہ آئے تو پورے پاکیزگی کے ساتھ آئے اور آ کر کے مانگے، پھر دیکھیں کیسے وہ دیتا ہے اور کیسے نوازتا ہے۔ یہ طریقہ سکھایا انبیاء کرام علیہ
नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये तरीका सिखाया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसे मांगा जाता है, कैसे कहा जाता है, अपनी बात रब के सामने कैसे रखी जाती है। कितने ही हालात जवाब दे रहे हो, आप यकीन कर लीजिए और डट जाइए और लीचड़ बन जाइए, लेक्चर बन जाइए, अपनी ग़ज़ा को पाक कर लीजिए और ये यकीन कर लीजिए आज नहीं तो कल और रब्बा हमें नवाज देगा। इस यकीन के साथ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह ताला दुआएं जरूर कबूल होंगी और काम जरूर बनेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको दुनिया और आखिरत की आफियत और सुरखरुई अता फरमाए और दुनिया और आखिरत के तमाम जिल्लत और रुसवाई से हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।